بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 84 سے شروع کریں گے۔ اس کی جو پچھلی والی آیت تھی اس میں ذکر ہوا تھا ان کرسچنز کا جو تکبر نہیں کرتے، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو ان کا جملہ جو ہے وہ آگے کنٹینیوڈ ہے، وما لنا، اور ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، نہیں، جو۔ یہاں پر اس کا مطلب بن جائے گا کیا، اور کیا ہے لنا ہمارے لیے، یعنی ہمیں، ہمیں کیا ہے، لا نؤمن، کہ نہ ایمان لائیں ہم، یہ کہ جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، باللہ اللہ پر، وما، اب اس ماں کا مطلب بنے گا جو، اور اس چیز پر جو، یعنی یہ تین مطلب ہوتا ہے نا، کیا، نہیں اور جو۔ تو یہاں پر مطلب جو ہے وہ جو والا ہے، اور یہاں پر مطلب ہے کیا کا، اور کیا ہے ہمیں، یعنی ایسا کیوں ہو کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اور یہ بیسیکلی تھا وہ بیما، اور اس چیز پر جو آ گئی ہمارے پاس، جانا، آیا ہمارے پاس، من الحق، حق میں سے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے ہمیں آ گئی، یعنی جو حق بات آ گئی، جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جو آیتیں جو وہ سنتے تھے اور سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہس پڑتے تھے۔ اور اپیرنٹلی پھر اس سے یہ مخصوص ہو جاتا ہے ان کرسچنس کے لیے جو ایمان لے آئے، جن کے اندر حق کی تڑپ تھی، طلب تھی۔ حضرت سلمان فارسی بھی ان میں شامل ہیں، نجاشی بھی اپیرنٹلی ان میں شامل ہیں، بٹ نجاشی کے وہ جو درباری تھے جو اس وقت آنکھوں سے ان کے آنسو بہہ نکلے، اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ قریش والے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، اور پھر حضرت جعفر طیار نے دوبارہ سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی جن میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو پھر اس کے کچھ درباری اور کچھ پادری جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ غصے سے ان کے ایکسپریشنز نظر آنے لگے کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی۔ تو اوپنلی پھر جو حبشہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوا، بٹ اپیرنٹلی نجاشی مسلمان ہو گئے تھے۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ان کے یدخلا، ان کی وجہ سے اسلام کے اوپر زبر آگے، ورنہ یہ یدخلو ہوتا ہے۔ دخلا وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے۔ یہ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، اب یہ باب افعال ہے، اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ کچھ جو کامن جو ورب ہے نا وہ یاد رکھیں۔ باب افعال میں یہ جو ورب ہے نا، اس سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اسلم، یسلم، اسلامن۔ اب یہ جہاں پہ بھی آپ کو اس وزن پر نظر آئیں، آپ نے پہچان جانا ہے کہ یہ یدخلو یسلم کے وزن پہ، اور پھر اس کا جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلم۔ تو اٹ بیکمز ویری ایزی، آپ نے ایک کامن فعل کو یاد کر لیا باب افعال کے اندر۔ ویسے بڑا مشکل لگتا ہے جی باب افعال، پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ افعال یفعلو افعال، وہ وزن مشکل ہے۔ آپ اسلم یسلم اسلامن اور مسلمون یاد رکھیں، یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ آپ علم سے یاد رکھیں باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما، اور معلم جو ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یدخلو، یعنی وہ داخل کرے گا، کیونکہ باب افعال میں جنرلی یہی ہوتا ہے کہ 3 لیٹر میں ہوتا ہے کہ ایک کام کوئی کرتا ہے، اور جب اس کا افعال بناتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرا اس سے کرواتا ہے۔ تو وہ داخل کرے گا نہ ہم کو، یعنی ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ربنا، ہمارا رب۔ ربنا میں بھی آپ دیکھیں اب یہاں پیش ہے کیونکہ یہ فائل ہے، مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں صالح قوم کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی جس جگہ صالح قوم ہوگی یا جو صالح قوم کا سٹیٹس ہے، ہمیں اس سٹیٹس میں ہمیں بھی ان کے ساتھ داخل کر دے گا۔
مطلب یہ کہ ہمیں نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کرے گا. جو کیٹیگریز قرآن شریف نے بتائی ہیں، نبی ہیں، شہید ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں، یعنی نبی، صدیق، شہید، صالحین. تو جب اب یہ لاجیکل بات دیکھیں کہ وہ اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ ہم اس حق پر ایمان لائے کیوں ہیں. کیا وجہ ہوتی کہ ہم نہ لاتے؟ جب ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب صالحین میں شامل کرے گا. تو اگر ہم یہ امید رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، تو یہ ہم امید رکھ نہیں سکتے جب تک ہم اس حق پر ایمان نہ لائیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. جو بات حق کی ہمارے پاس پہنچی ہے، اگر ہم اس کو مانیں نا، اس پر عمل نہ کریں اور امید یہ رکھیں کہ ہم شامل ہو جائیں گے. کرسچن کو تو امید تھی، یہودیوں کو بھی یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا اور ہمیں ساتھ ملے گا نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقوں کا، سب کا. تو یہ امید تو سب کو ہوتی. لیکن یہ کرسچن جو صحیح معنوں میں کرسچن تھے، صحیح معنوں میں جو اللہ کو یاد رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر یہ امید رکھتے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ایمان نہ لائیں اس حق کے اوپر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ پر ایمان نہ لائیں، یعنی اللہ پر ایمان لانے میں یہ شامل ہے، اللہ کو تو مانتے تھے وہ، اللہ پر ایمان لانے میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق بات آئی ہے اس پر بھی ایمان رکھا جائے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ. یہ ویسے جو ہے نا لفظ ہم عام ایسے استعمال کرتے ہیں، ثواب کا لفظ. ثواب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا، کسی کو پلٹانا، کسی کو دوہرا کرنا. کپڑے کو بھی اسی لیے ثوب کہا جاتا ہے. تو صابہ یا صوبو، جس سے پھر ثواب کا لفظ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب، بدلہ، بدلے میں کوئی چیز ملنا، بدلہ پانا. اور اب یہ پھر وہی باب افعال ہے. اصابہ یصیبو، کسی کو بدلے میں کچھ دینا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس بدلے میں دیا ہم ان کو، اللہ نے. اللہ پر پیش ہے اس لیے اللہ فاعل ہے. اللہ نے ان کو بدلے میں دیا، بما قالو، اس وجہ کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بات جو انہوں نے کی کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو حق میں سے آ گئی ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں کیا دیا؟ جناتن، جنتیں. یہ جنات نسب میں ہے، یعنی جو مؤنث کی پلورل ہوتی ہے مسلماتن، وہ رفع ہوتی ہے، نسب جر دونوں ہوتی ہیں مسلماتن. تو یہ اللہ فاعل تھا تو یہ رفع میں ہے، جنات مفعول ہے اصحابہ کا، اس لیے یہ نسب میں ہے. تو اللہ نے بدلے میں ان کو دی جنتیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان میں. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا. محسنین کون لوگ ہوتے ہیں یہ ہم بریفلی ویسے ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حسن. حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، یعنی یہ اس کا میرا خیال ہے حسونہ یا حسن ہوتا ہے جو روٹ ہے اس کا. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں اور نیکی بھی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے عربی میں نیکی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حسنہ. اور ایکچولی جو بدصورت کا لفظ ہے وہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیئاتن، اس کا مطلب ہوتا ہے بدصورتی. تو پہلے تو عربی لینگویج میں یہ چیز موجود ہے کہ خوبصورت چیز کو حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کو خوبصورت کہا جاتا ہے. دوسرے یہ جو حسن ہے، عربی میں جو حسن کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق بعض اوقات وہ مختلف باڈی پارٹ سے جوڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے جمال، تو اس کی آپ ایٹمالوجی میں جائیں گے تو ایکچولی جمال ہے جمل سے.
کیونکہ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور وہ اونٹ جس کی ناک بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کو جمال کہتے ہیں. پھر یہ جمال کا لفظ مستعمل ہو گیا. حسن کا لفظ جو ہے یہ آنکھ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور عام طور پہ زیادہ تر مخلوقات کی اور خاص طور سے انسانوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. تو یہ آنکھ سے ریلیٹڈ ہے حسن. اور جو ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ ہے کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، اور وہ حدیث جبریل ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے اور انہوں نے پوچھا. تو آپ نے پھر اس کو جو جواب دیا، وہ جواب یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت میں مفہوم میں ویسے سارے کام آ جاتے ہیں، تو یہ تصور کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا، obviously ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے جس کا نام ہے احسان، کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خوبصورت ہے یا نہیں ہے. اگر ہمارا کام اللہ تعالیٰ دیکھ کے یہ فرمائیں گے کہ اس نے خوبصورت کام کیا، ہمیں اپنے ڈرائیور سے ڈیل کرنا پڑا، اپنے والدین سے ڈیل کرنا پڑا، اپنے بچوں سے، میاں بیوی کو آپس میں ڈیل کرنا پڑا، تو جو رویہ ہم نے اختیار کیا، تو اس کے بعد رک کے سوچیں، بلکہ ہر منٹ کے بعد رک کے سوچیں کہ یہ ابھی جو میں نے ڈائلاگس یوز کیے ہیں مثلاً اپنی بیوی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کامنٹ فرمائے ہوں گے کہ یہ اس کا خوبصورت رویہ تھا، یا اللہ تعالیٰ کو یہ خوبصورت نہیں لگا ہوگا. تو جب ہر چیز کے اندر انسان اس چیز کو مد نظر رکھے کہ یہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اب مجھے کام ایسا کرنا ہے کہ خداوند کریم وہاں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر فرمائے کہ یہ میرے بندے نے کام کیا خوبصورت، تو پھر آپ احسان کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے، پھر آپ محسن ہو جائیں گے جو احسان کا فائل ہے. تو وہ لوگ جو خوبصورت عمل کرتے ہیں، جو اپنے ہر عمل کو کرتے وقت یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمل خوبصورت لگے، ان لوگوں کو یہ بدلہ ملے گا کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ جو احسان کا کانسیپٹ ہے نا، یہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو بے شمار چیزیں دنیا میں ٹھیک ہو جائیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. بس بدلے میں دیا ان کو اللہ نے اس قول کے، جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور یہی بدلہ ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کا، یہی بدلہ ہے خوبصورت عمل کرنے والوں کا، یہی بدلہ ہے خوب کاروں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہیم کے اصحاب ہیں، جہیم کے ساتھی ہیں، یعنی وہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. پہلے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اصحاب الجنہ ہیں. دوسری کیٹیگری اصحاب الجحیم ہے. تو یہ دو ایکسٹریم کیٹیگری بتا دی گئی کہ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اب یہ تو ہو گئے پکے پکے جہنمی. ایک وہ ہیں جنہوں نے خوبصورت اعمال کیے، جنہوں نے احسان کا درجہ حاصل کر لیا، وہ پکے پکے جنتی ہیں. جو درمیان کے لوگ ہیں، اگر ان کی سٹرگل کوشش ادھر ہوگی احسان کے رویے کی طرف، تو وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرم یحرم تحریما، یہ علم یعلم تعلیما کے وزن پر ہے.
کسی چیز کو حرام کرنا، تو مت حرام ٹھہراؤ طیباتی، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو. یعنی پیچھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کے اندر 5 آیتیں پہلے ذکر ہوا تھا عیسائیوں کا. ان کی ایک طرح سے ریلیٹو گریڈنگ کے اوپر تعریف کی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ان میں علماء بھی ہیں اور ان میں راہب بھی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ایک سے دوسری کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور جو صورت ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک اوور آل اس کا مین تھیم ہوتا ہے جس کے گرد اس کی بات گھومتی ہے، اور آپ اس کو جب ریلیٹ کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو یہاں کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ راہب بن جانا بڑی اچھی بات ہے، کہ یہ تو طے ہے کہ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں اگر جینون ہوں گے تو ان میں تکبر نہیں ہوگا. تو اس سے کسی کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ یہ بات بڑی اچھی ہے. تو وہ یہاں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے آپ. جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے. اور دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ شروع جو صورت ہوتی ہے اس میں ذکر تھا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی کی قسم کے جانور، اور اس میں پھر ایکچولی یہ احرام میں ہونے کی بھی بات ہو رہی تھی. اب ان آیتوں میں واپس ادھر بات لوٹ کر آ رہی ہے، تو اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ شروع میں کہا گیا تھا کہ مویشی حلال ہے، اور یہاں پہ اگر سوال پیدا ہو گیا، اور وہاں پہ ان کی پھر ٹائپس بتائی گئی تھی کہ یہ مویشی حلال نہیں ہے جو گردن گھٹ کے مر گئے، جو مردار ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیے گئے. تو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گئے جو اللہ نے حرام کر دیے، وہ چیزیں جو ہم خود سے حرام ٹھہرا لیتے ہیں ان کا کیا ہوگا. پلس یہ کہ یہ جو راہب تھے وہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے. تو اس سے انسان کے اندر سوال بھی پیدا ہوتے ہیں اور کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو یہاں کلیئر کیا گیا کہ نہیں، وہ پاکیزہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو تم حرام مت ٹھہراؤ. ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. اور اپیرنٹلی حد سے تجاوز کرنے سے یہاں مراد پھر دوسری سائڈ ہے کہ حرام چیزوں کو حلال نہ کرو. اب ایک سوال تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں جن کو حلال کیا گیا، جو اللہ نے تمہارے لیے جائے، یہ دو الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ کیونکہ ایک چیز اگر پاک ہے یا حلال ہے تو ایک قسم کا ایک جیسا ہی مطلب ہے. تو اپیرنٹلی اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک تو چیز ہوگی نا جو فی نفسی ہی حلال بن گئی. مثال کے طور پہ بکری کا گوشت حلال ہے، لیکن اگر بکری کو صحیح طرح سے ذبح نہ کیا جائے تو اب وہ طیب نہیں رہتی. تو طیب وہ تب ہوگی جب اس کا خون بہا دیا جائے، ورنہ وہ طیب، کیونکہ خون طیب نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ سیب ہے، تو سیب تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اگر وہ سیب کوئی کسی بت کے اوپر سے وار کے لے آئے پرساد کے طور پر یا مٹھائی لے آئے تو اب وہ حرام ہو گئی، وہ حلال نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ طیب نہیں رہی، بیسیکلی وہ نجس ہو گئی ہے، اب وہ پاکیزہ نہیں ہے. تو اپیرنٹلی ایک اس میں اینگل اخلاقی نجاست کا ہے یا پاکیزگی کا ہے، اور ایک فزیکل جائز ہونے کا ہے. اس لیے شاید یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے. تو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، اور حد سے نہ گزرو، زیادتی نہ کرو. ویسے تو حلال کو حرام کرنا بھی زیادتی ہے، لیکن بیسیکلی اس سے مراد حرام کو حلال کرنا ہوتا ہے کہ حد سے گزر جانا. اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں اور آپ حد سے گزر گئے. یہ تو انسان کرتا ہے خواہش نفس کی وجہ سے. اور جو چیزیں حرام نہیں ہیں ان کو حرام کر لیتا ہے، یہ ہوتا ہے مشرکانہ عقیدوں کی وجہ سے. کہ جب لوگ شرک یا بدعات یا توہمات کا شکار ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر طریقے نئے رائج ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. تو حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا دونوں یہ شیطان کی
طرف سے انسان کو ٹمپٹیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے، اور مشرکوں کے یہاں نا یہ بہت چیزیں تھیں، اور یہودیوں کے یہاں بھی تھی، اور یہودیوں نے بھی کئی چیزیں حلال تھیں جو حرام کر لیں، اور ہمارے یہاں بھی شہروں میں تو اتنا کامن نہیں ہے، کئی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہوتا ہے جی یہ فلاں دیگ پکائی گئی ہے جس میں صرف عورتیں اور بچے کھائیں گے، یہ مزاروں وغیرہ پہ اس طرح کی بعض اوقات ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی حدود میں ایک طرح سے دخل دینے کے مترادف ہے، دونوں ویسے مل کے زیادتی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے، حلال اور حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور رہبانیت جو ہے وہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی مراد یہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی تمہارے لیے اللہ نے، اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے اوپر بہت ساری احادیث میں ہے، میں آپ کو ایک ریلیونٹ حدیث جو ذرا مختصر ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا اور رات کو قیام کروں گا جب تک میں زندہ رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم یہ نبھا نہیں سکتے، اس لیے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اور اس کا جو پھر حضور نے ایک طریقہ بتایا کہ تم 3 روزے رکھ لیا کرو ہر مہینے، اور کیونکہ ہر نیکی کو 10 گنا اجر ملتا ہے، تو یہ ایک طرح سے ایسا ہو جائے گا کہ پورے سال کے روزے رکھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے زیادہ افضل کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کیا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور 2 دن بغیر روزے کے رکھا کرو۔ میں نے پھر یہی عرض کی کہ جی میں تو اس سے زیادہ افضل کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک دن روزہ کر لیا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور وہ عبد السیام، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے زیادہ افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا افضل من ذلک، اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو حضور نے لمٹ کر دی کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑو، یعنی مہینے میں ایوریج 15 روزے رکھ لیں رمضان کے علاوہ، اب وہ کہ نہیں میں نے تو 25 رکھنے ہیں ہر مہینے، تو یہ افضل نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ زہد ہے دنیا کی چیزوں سے رغبت کا کم ہونا، جائز چیزوں کے ساتھ بھی ایک پرہیز کا رویہ رکھنا، مثلا مہینے میں 3 روزے رکھ لینا، یہ زہد کی نشانی ہے۔ چلو 3 کی جگہ زیادہ رکھ لیے، 10 رکھ لیے، 15 رکھ لیے، اس سے اوپر نہیں ہے، اور ریکمینڈیڈ ایکچولی 3 ہی ہے، لیکن ٹھیک ہے کسی مہینے زیادہ بھی رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ 3 مہینے روزہ رکھا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیرنٹلی یہ ہے کہ شاید آپ ہر مہینے 3 روزے تو رکھا ہی کرتے تھے رمضان کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، بڑی کلیئرٹی، کیونکہ جب آپ اس ایکسٹریم پہ جائیں یا اس ایکسٹریم پہ جائیں، دونوں صورت میں آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح راستہ جو ہے وہ درمیان کا راستہ ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، مما ہوتا ہے من اور ما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، جو رزق دیا تم کو اللہ نے، جو بخشا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال اور طیب، جو اللہ نے حلال طیب پاکیزہ چیزیں بخشی ہیں ان کو استعمال کرو، یعنی کھانے کی ہے تو کھاؤ، ادروائز استعمال کی تو استعمال کرو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون،
اور ڈرو اللہ سے جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو. یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کسی نے آ کے یہ وہم ڈال دیا کہ جی شبان کے مہینے میں فلاں چیز نہیں کھاتے، یا فلاں کام نہیں کرتے، یا سفر کے مہینے میں فلاں کام نہیں کرتے. یہ ہے توہمات، اور آپ ان وہموں سے ڈر گئے. تو ان سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ ہم جنوں پر، شیطان پر، توہمات پر ایمان نہیں رکھتے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس سے تو ڈیفینیٹلی بچنا ہے. جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کے اوپر کسی بدعت، کسی توہم، کسی مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر آپ نہیں رک سکتے. یعنی یہ تو ہو سکتے، آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ گائے کا گوشت نہ کھائیں، آپ کو یورک ایسڈ ہے، تو یہ تو ایک فرق چیز ہے. لیکن اس کانسیپٹ سے کہ جی یہ چیز کھانے سے مجھے کوئی روحانی نقصان ہو جائے گا، یا دینی لحاظ سے یہ چیز غلط ہے جو اللہ نے نہیں حرام ٹھہرائی. اگر اللہ تعالیٰ نے، جیسے یہودیوں کا تھا کہ وہ جو پشت پہ لگی ہوئی چربی ہوتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے، یا وہ جو ان کے ناخن والے جانور ہیں، مطلب وہ اونٹ کو نہیں یہودی کھاتے تھے، انہوں نے دینی لحاظ سے اس کو حرام کر دیا. یہ ہم نہیں کر سکتے. جو چیز اگر کسی کو ٹیسٹ نہیں ہے، پسند نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی مثلاً ایون اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے گوشت مجھے نہیں پسند، مجھے کھایا نہیں جاتا، میں کھاتا ہوں تو مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور گوشت نہیں کھاتا تو چلو ٹھیک ہے. آئیڈیلی تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں پیدا کی ہیں سب کو ایک توازن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے. ایک جس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن دینی لحاظ سے کسی کو اگر ہم حرام ٹھہرا لیتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈرنے کے سوا ہے، وہ پھر ایکچولی شرک میں چلا جاتا ہے. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے پاکیزہ اور جائز، اور ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب اسی صورت کی پہلی آیت میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے جو وعدے ہیں ان کو نبھاؤ. تو انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قسم کھا لی، وعدہ کر لیا کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا کسی بھی وجہ سے، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے. لیکن پہلے اگلی آیت میں نا کچھ الفاظ ذرا زیادہ مشکل ہے، تو ایک نظر ان کو دیکھ لیتے ہیں. اخذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا. اس سے پھر جو باب مفاعلہ بنتا ہے نا، مواخذہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز، کسی کو پکڑنا کسی بنیاد پر. تو جواب طلبی کرنا لغو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، بے معنی، فضول بات جس میں کوئی مطلب نہ ہو. ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، تو ایمان اس کی پلورل ہوگی، بٹ یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں. اور کیونکہ قسم دایاں ہاتھ اٹھا کر کھائی جاتی ہے تو قسم کو بھی یمین کہا جاتا ہے. تو ایمان کا مطلب ہو گیا قسمیں. عقد جو ہے، عقد یعقد، اس کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ لگانا، گرا لگانا، پکا کر دینا کسی چیز کو. تو کسی بھی چیز کو پکا کرنا، کانٹریکٹ کرنا، اسی لیے نکاح کو بھی پھر عقد کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کو پکا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کفر یکفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنیادی طور پہ چھپا دینا، دبا دینا. کافر وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتا ہے، حق معلوم ہوتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے. اس سے پھر باب تفصیل ہے کفر یکفر، وہ ہوتا ہے کسی کی چیز کسی سے دور کر دینا. تو کفرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے جھاڑ دے گا تمہارے گناہوں کو مثلا. اور اسی سے پھر اس باب سے ایک ورڈ ہے کفارہ. کفارہ یہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی چھپانے، ہٹانے کے لیے ادا کی جاتا ہے. یعنی جرمانہ دیا جائے جس کے ذریعے اس کی سزا اس سے دور ہو جائے. اچھا، اطعام جو ہے یہ باب افعال ہے. طعیمہ یطعم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھانا، طعام جس سے ہے. تو افعال بنے گا کسی کو کھلانا. تو اطعم اس نے کھلایا، یطعم وہ کھلاتا ہے. اور اسی آیت میں لفظ آئے گا تطعم، تو کھلاتا ہے، اس کے پلورل ہے تعیمون، تم کھلاتے ہو. اور اس کا مصدر ہے اطعام، کسی کو کھانا کھلانا. اور اوسط تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اوسط کا مطلب ہوتا ہے مڈل ویلیو، ایوریج، درمیانی.
پھر اس میں الفاظ ہیں کسوہ. کسوہ کا مطلب ہوتا ہے کپڑے. تحریر کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے حریت سے ہے آزادی، جو تحریر اسکوئر بھی ہے مصر میں. اور رقبہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا. رقیب وہ ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے. تو گردن گھما کے نگرانی کی جاتی ہے تو گردن کو رقبہ کہتے ہیں. تو اب باقی الفاظ ہم آیت کی ڈیٹیل میں ویسے پڑھ لیتے ہیں. تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسم کی قسموں کا. جو تم قسمیں ایسی کھا لیتے ہو نا، بس جی وہ اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں. یہ عربوں کے یہاں بھی یہ واللہ تاللہ کہنے کی عادت تھی. آل دو یہ مؤاخذہ نہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر پکے رہیں کہ ٹھیک ہے جی کو مؤاخذہ نہیں تو بس اس عادت کو قائم رکھے. ایسا نہیں ہے. جو ایمان والوں کی سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں اس میں یہ کہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب کوئی بے معنی فضول بیکار کام یہاں پہ ہو رہا تھا نا، بندر کا تماشا ہو رہا ہے، تو وہ وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے. عباد الرحمان جو ہے وہ لغو چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، تو وہ لغو قسمیں بھی نہیں کھائیں گے. تو یہ چیز تو بہرحال ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے ہی عادتاً قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جن کو تم نے پکا کیا، جن کو تم نے پختہ کیا. تو جو پکی پکی سوچ سمجھ کے ارادے کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کے جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پہ مؤاخذہ کیا جائے گا. تو چاہے کسی نے یہ قسم کھا لی ہو کہ میں فلاں کھانے کی چیز ساری زندگی نہیں کھاؤں گا، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ یہ قسم کھائی کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا آئندہ ساری زندگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حضور کو بھی یہ کہا کہ آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے. اور پھر آپ نے اس کو اپینلٹی قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ. اب اگر کوئی قسم کھا بیٹھا اور وہ اس نے غلط قسم کھا لی کہ جی میں یہ فلاں چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو اس کا یہ کفارہ یہاں بتایا جا رہا ہے. تو یہ ساری آیتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جو لوگ مثلا عدالت میں جا کے کھاتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ غبن کیا ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے تو غبن نہیں کیا، میں قسم اٹھاتا ہوں. وہ قسم کا کفارہ یہاں بیان نہیں ہو رہا. یہ تو کفارہ بیان ہو رہا ہے اس قسم کا جس کے ذریعے آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں فیوچر میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں. مثلا ایک آدمی نے یہ قسم کھائی یا منت مانگی کہ جی اگر فلاں چیز ہو گئی تو میں ہر روز 100 نفل پڑھوں گا. اب 5 دن تو اسے 100 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد اس کی بس ہو گئی تو ہو ہی نہیں سکتا. یا جیسے کسی نے ارادہ کیا ہو میں تو روز ہی روزہ رکھوں گا دن میں، تو کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہو گیا یا اس کی بس ہو گئی. تو اب کیا کیا جائے؟ ایک جائز کام کرنے کی قسم کھا لی، اور روز ہی روزہ رکھنا تو جیسے اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو جائز ہی نہیں. لیکن اگر کسی نے فرض کرا کہ میں روز 4 نفل پڑھوں گا، ہر عشاء بعد میں 4 نفل پڑھا کروں گا، اور اب اس سے نہیں پڑھے جا رہے، تو اب اس سچویشن میں وہ قسم اگر توڑے گا تو اس کا یہ کفارہ ہے. اور یا اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ چیز میرے پر حرام ہو جائے گی. اور کچھ اگر اس کے لیے پولائٹ لفظ استعمال کیا ہے، کچھ جاہل قسم کے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں تو فلاں رشتہ دار سے ملی تو تجھے طلاق ہے یا میرے لیے تو حرام ہے. اس طرح کی جو پیچھے ایلا کی بھی ذکر آیا تھا جہاں اوریجنلی یہ قسموں کی سورہ بقرہ میں ڈسکشن ہوئی تھی، آیت نمبر 224-25 کے اندر. تو اس قسم کی قسموں یعنی مستقبل سے جو ریلیٹڈ ہو ان کے کھانے پر، اور پھر ان کو اب اگر توڑنا ہے اور اس کے کفارے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان پر مؤاخذہ ہوگا تو اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. اور اگر قسم ایسی ہے جو کام غلط ہے پھر تو اس کو توڑنا لازمی ہے. اور اگر قسم ایسی ہے جو آپ کے لیے پریکٹیکلی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہے اور آپ توڑ دیتے ہیں تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے. فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیسا کھانا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا
جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کی ایوریج کا. یعنی اگر ایک آدمی ہے وہ ایک دن سبزی پکاتا ہے، ایک دن دال پکاتا ہے، ایک دن چکن پکاتا ہے، ایک دن مٹن پکاتا ہے، تو اب اس کی ایک ایوریج ویلیو اندازہ کرے، اس حساب سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے. او تحریر رقبہ، یا کوئی گردن آزاد کرا دے، یعنی کسی غلام کو آزاد کر دے. تو ان میں سے کوئی کام بھی کیا جا سکتا ہے قسم کے توڑنے پر. اب ظاہر کی بات ہے غلام تو ہے ہی نہیں، اور اسلام کا مقصد بھی یہ تھا کہ غلامی ختم ہو جائے. اور یہ اس طرح کے کفارے جو ہیں جن میں غلاموں کو آزاد کرانا رکھا گیا، ان کا ایک سگنیفیکنٹ پرپز یہی ہوتا ہے کہ غلام آزاد ہو جائیں اور غلامی کا خاتمہ ہو جائے، اور بہت جلد ہی دنیا سے غلامی کا، یا ایٹ لیسٹ جو مسلمان دنیا تھی وہاں سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا. خلفائے راشدین کے دور میں ہی آلموسٹ غلام ختم ہو گئے تھے. بعد میں پھر دوبارہ مسلمانوں نے کام شروع کر دیے، تو وہ اسلام کی ریکوائرمنٹ یا اسلام کی ڈیزائر نہیں تھی کہ دنیا میں غلامی ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبہ. نہیں مؤاخذہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسم کی غیر ارادی قسموں کا، اور لیکن مؤاخذہ کرے گا تم سے ان قسموں کا جنہیں تم نے پکا کیا. پس کفارہ اس کا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے معیار کے مطابق جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد، پس من جو لم یجد نہ پائے، جس کو یہ استطاعت نہ ملے، اتنے اس کو پیسے نہ ہو کہ وہ مثلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر روزے ہیں 3 دن کے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی جب سورت شروع ہوئی تو اس کے اندر کچھ چیزیں بتائی گئی، حرام حلال بتائے گئے. اب لوگوں کو سوالات پیدا ہوئے کہ جی ایک تو اللہ نے حرام چیزیں ٹھہرائی ہیں، ایک ہم خود سے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، پھر ہم ان پہ قسمیں کھا لیتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ تو اس کیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بیان فرمایا، جو سوالات انسان کو پیدا ہوئے ان کی وضاحت فرمائی. اور یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے، ایک آیت آتی ہے اس میں ایک حکم جو ہے وہ ذرا بریف آتا ہے، اجمال کے ساتھ آتا ہے، پھر لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، پھر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا، کچھ کو حضور نے ایکسپلین کیا، کچھ کے متعلق قرآن میں مزید آیات آ گئیں جن سے بھی ایکسپلین ہو گیا. اس طرح قرآن کی بعض جگہوں سے باقی جگہوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی ان احکام کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. پس جو نہ قدرت رکھے تو اس کے لیے ہیں 3 دن کے روزے. یہ اس کے لیے انڈرسٹوڈ ہے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. اسی طرح وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اب اسی سے ریلیٹڈ اور کچھ چیزیں بھی آ رہی ہیں، حرام حلال سے ایکچولی ریلیٹڈ ہے. ہم نے اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں ذکر پڑا تھا ان چیزوں کا جو ذبح کی گئی نصب کے اوپر، اور نصب تھی ایسی جگہ جہاں پہ کسی چیز کو گاڑا جاتا ہے، جمایا جاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ بت گاڑ دیتے تھے یا پتھر گاڑ دیتے تھے کہ جی یہاں پہ آ کے ہم اپنے بتوں کی لیے قربانی کیا کریں گے. اور دوسری چیز جو بتائی گئی تھی جو حرام ہے وہ تھا ان تقسیموا بالازلام، کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے. تو وہ تیر جن میں پر نہیں ہوتے اور وہ اصل مقصد ان کا فال نکالنا ہوتا ہے، تو کرتے کیا تھے وہاں پر جو عرب کے لوگ ہیں، اور
اگلی آیت میں نا اس کا جوئے اور شراب کا بھی ذکر آئے گا، جس کے کانٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بڑی کامن پریکٹس سی تھی کہ جب قحط پڑ جاتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ خوب شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیلنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی کسی کا اونٹ پکڑا، اس کو کاٹا، اس کے گوشت کی ڈھیریاں بنائی اور ان پہ جوا کھیلنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ شخص آ جاتا تھا جس کا اونٹ انہوں نے مثلاً زبردستی کاٹ دیا ہوتا تھا، تو اس کو منہ مانگی قیمت دیتے تھے، اور پھر جو آدمی جوا میں اونٹ جیت جاتا تھا اس کے بعد وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑا سخی ہے اور بڑی سخاوت کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے پھر نتیجے یہ بھی ہوتے تھے کہ اس سے بہت سارے جھگڑے اور بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے تھے، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ یعنی تو یہ ایک ان کی پریکٹس تھی جو شاید ان آیتوں سے ریلیٹ کرتی ہے، اور کیونکہ اس کے ذریعے سخاوت ہوتی تھی اور قحط کے زمانے میں بھوکوں کو کھانا ملتا تھا، تو جب شراب اور جوئے کے متعلق حکم آیا تو لوگوں کو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، جو پھر سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کے اندر بہت نقصان ہے، یعنی اس میں نقصان بھی ہے، فائدے بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو یہ سارا وہ کانسیپٹ ہے جو اکٹھا ان آیتوں میں بھی آ رہا ہے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آج بھی شاید آپ کے ہاں جو ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں ان سے آپ سنیں گے، پاکستان کے اندر بھی ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی لوگ آ کے اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے نا اس کے لیے قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آیا۔ تو یہ اس سے متعلق آیت ہے جو اتنی واضح اور کلیئر ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ شاید وہ آدمی جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بالکل ہی ان پڑھ ہوگا، اس میں اردو بھی نہیں پڑھنی آتی ہوگی، کہ وہ ترجمہ پڑھ لیتا اور اس کو بات سمجھ آ جاتی کہ قرآن میں شراب کو حرام کہا گیا ہے کہ نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض، بالکل، شراب اور جوا، والانصاب، اور تھان، یعنی بتوں کی جو استھان ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی کام کیے جائیں مراد اس سے وہ ہے، والازلام، اور تیر، یہ جو فال نکالنے والے تیر، پانسے کے تیر، رجسن، یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے، یعنی یہ شیطانی کام ہے، شیطان نے یہ لوگوں کو سکھائے ہیں، اس کی کارستانی، اس کی ایجاد ہے، تاکہ اس نے ایک پلان کیا تھا نا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو سیدھے رستے سے بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اس نے ایک قسم کھائی ہوئی تھی اس نے بھی، تو اس لیے وہ ان چیزوں میں آپ کو خوبصورتی دکھاتا ہے۔ جیسے یہ پریکٹس تھی اس کی کہ وہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور استھانوں پہ بھی جانور ذبح کرتے تھے، اور پھر اس کے اندر کوڑے ڈال کے ان کو لوگوں میں بانٹتے تھے، یہ ساری چیزیں کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اردو شاعری پڑھ لیں تو شاعری کے اندر اگر آپ شراب کا ذکر کہیں پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ایسے ہوگا جیسے کسی جنت کی نعمت کی بات ہو رہی ہے، اس طرح اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے شیطانی کرستانی، کہ شیطان کے کام ایسے ہیں کہ چیزوں کو خوشنما بنا کر لوگوں کو پیش کرتا ہے اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور کام وہ کیا ہے، وہ رجس ہے، ناپاک ہے۔ تو یہ چیزیں شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہے، چاہے بتوں کے استھان ہو، ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ، چاہے جوا ہو، چاہے شراب ہو۔ تو شراب اگر شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے ہے تو کوئی انتہائی احمق آدمی ہو سکتا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ وہ حلال ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے لیے لفظ حرام نہیں آیا، اس کے لیے لفظ یہ آیا کہ شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے، اور اگلا لفظ ہے فَاجْتَنِبُوهُ، تو اجتناب کرو، بعد آ جاؤ، بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ شیطان کے گندے نجس ناپاک کاموں میں سے تو شراب ایک گندی ناپاک چیز ہے۔ ایسی اسٹوپڈیٹی انسان کو کبھی سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ اس کو متعلق سوچے کہ قرآن میں لفظ حرام نہیں آیا اس لیے وہ جائز ہو سکتی ہے کسی طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اور ایمان والو،
شراب، جوا، استھان، پاسے، یہ تو بس شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہیں، پس ان سے بعد رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور شراب کے متعلق کچھ اور وضاحت مزید تاکہ ذرا انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کی کہ یہ جو لفظ خمر استعمال ہوا ہے، اس کا بنیادی مطلب ہوتا تھا انگور کی شراب۔ اس کے بعد عربوں کے کلچر میں ہر شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عرب کا کلام جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں، اور خمر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ایسی چیز جو ڈھانک لے۔ اسی سے ایک لفظ ہوتا ہے خمر، وہ بھی قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے، وہ اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ تو خمر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے جب شراب پیتا ہے، اور یہ سب کو پتا ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو نشہ کرے، جس کی وجہ سے انسان کے حواس مختل ہو جائیں، وہ شراب ہے۔ یہ حدیث میں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی، اس کے پینے والے پر لعنت کی ہے، اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بیچنے والے پہ، اس کے خریدنے والے پہ، ایون جو وہ انگوروں کا رس نچوڑتا ہے شراب بنانے کے لیے، اور جو اس کا رس نکلواتا ہے، اور جو اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بعد کا ایک دفعہ بلکہ واقعہ بھی ہوا، تو ایک کسٹمر آیا ہوا تھا، اس کو شراب پینی تھی اور سپلائر نے ارینج کر دی، اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور ہم کیونکہ ایز این بائنگ ہاؤس بھی کام کرتے ہیں، تو ہمارے ایک مینیجر کو اس نے کہا وہ دوسری گاڑی میں لفافہ پڑا ہے وہ لے آؤ۔ وہ بیچارہ لے آیا تو بعد میں پتہ لگا اس میں شراب۔ تو جو یہ لفافہ دوسری گاڑی سے اٹھا کے آپ لائے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ تو خیر اس بیچارے نے تو ان نوئنگلی اٹھایا تھا، لیکن جو لوگ یہ ایسی چیزیں ارینج کرتے ہیں جو خود نہیں بھی پیتے، اور بڑا فخریہ کارنامہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیتے نہیں لیکن ہمارے کسٹمر آ جاتے ہیں تو ہم ارینج کر لیتے ہیں، والمحمولہ، اور اپنے لیے اٹھوانے والے، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ ویسے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے، تو اور اللہ نے کہہ دیا کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپ برے کاموں میں تعاون نہیں کر سکتے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن حدیث سے مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا زیادہ حصہ نشہ کرتا ہو تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اصل میں تو فلاں شراب 4 گلاس پینے کے بعد نشہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 گلاس تک جائز ہے یا 1 گلاس تک جائز ہے۔ نہیں، جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہی ہے، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اور کلیئر ہے بھی، اگین انڈرسٹوڈ ہے، جب ایک چیز ہے شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے، تو اب اس کی تھوڑی مقدار بھی، اور اس وجہ سے نا بعض کا ایک تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو مثلاً اگر ہم گئے اور کسی کسٹمر نے ٹیبل پہ شراب منگوا لی، اول تو کوئی مسلمان بندہ بیٹھے ہو تو وہاں تو ٹیبل پہ شراب پڑی، آپ کو وہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے، بٹ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو ظاہر کراہت آئے گی، گھن آئے گی، اور گھن آنی چاہیے۔ گھن آنا بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ شراب پی رہا، آپ کو اس سے بھی گھن آ رہی ہے کہ بیٹھ کے میرے سامنے شراب پی رہا، اور وہ آنی چاہیے، انسینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر۔ بالکل ایسے جیسے ہم کرسمس کی بھی ڈسکشن کر رہے تھے، تو اگر وہ کرسمس کی کوئی مجلس ہو رہی ہے اور اس کے اندر وہ سارے دعائیں کر رہے ہیں تو اس سے گھن آنی چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں اس لحاظ سے شامل نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس وقت تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جب یہ کام ہو رہا ہو۔ اچھا، اب کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ گر گئی، آپ کو یا کپڑوں میں گر گئی، آپ کو گھن آئے گی، اس سے وہ آنی درست ہے کیونکہ وہ شیطان کی گندے ناپاک کاموں میں ہے۔ ہاؤ ایور وہ فزیکلی ناپاک نہیں ہوتی، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ گر گئی اور مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ بالکل ایسے جیسے بت ناپاک ہے اور کسی نے مطلب بدھا کا مجسمہ اٹھایا ہے تو وہ بھی ناپاک ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض لوگ گھر میں لا کے سجا لیتے ہیں، یا کی چین لے آتے ہیں سری لنکا کے، وہاں سے کی چین لے آئے جس میں بدھا کے مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ مجسموں والا کام بھی خاص طور سے وہ جن کی عبادت کی جاتی ہے گندے ناپاک کاموں میں سے۔ لیکن اب آپ کو مجسمہ ٹچ کر گیا تو اب آپ کہیں گے میں نے اپنے جا کے غسل کرنا ہے کہ مجھے بدھا کا مجسمہ ٹچ ہو گیا، نہیں، وہ فزیکلی ناپاک نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے اب جو پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں تو ایسے پرفیوم جن میں الکوہل ہوتا ہے اس سے ایک نیچرل گھن آنا ٹھیک ہے اور آنی بھی چاہیے، لیکن اگر یہ کانسیپٹ ہوگا اب یہ اڑ جائیں گے اور اگر ہمیں ایسے پرفیوم نہیں مل رہے جن میں الکوہل شامل نہیں ہے تو پھر شاید لگا بھی سکتے ہیں۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے ان یوقیہ، اب یہ یوقیہ بھی وہی ہے، اس کو بھی اسی طرح دیکھیں، اسلم یسلم، اوقع یوقیو، یعنی وقع یقع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا واقع ہونا، اور اوقع یوقی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واقع کر دینا۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کر دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء، دشمنی اور بغض، کینہ، یہ شیطان کی خواہش ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور کینہ پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، یعنی مطلب شراب اور جوئے میں سے یہاں مراد ہے شراب اور جوئے میں مشغول کر کے، کہ تم شراب اور جوئے میں انوالو ہو، اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے کینہ پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب انسان شراب پیے گا تو اس کے اندر ذرا حواس کام نہیں کر رہے ہوگے، تو اب وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گا، کسی کی انسلٹ کرے گا، کسی کی ناموس پہ حملہ کرے گا، ایسی حرکتیں کرے گا جو کوئی سلیم الفطرت شخص برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی سلیم الفطرت معاشرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور عرب جو تھے ان کے اندر بے شمار برائیاں تھیں، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ بڑے غیرت مند تھے۔ تو شراب میں، نشے میں دھت ہو کر، یا اس ایونٹ کی خاطر لوگ جو کام کرتے تھے جس سے اگلے کے مال پر یا ناموس پر وہ حرف آتا تھا، تو وہ تلواریں کھینچ کے نکل آتے تھے، اور لٹرلی شراب اور جوئے کی وجہ سے ایسی جنگیں ہوئیں جو 100 سال چلتی رہی، اگر آپ ہسٹری عربوں کی پڑھیں۔ تو ایسے معاشروں میں پھر دشمنی اور بغا پیدا ہو جاتی ہے، یا معاشرہ بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے نا ہو جائے، جن کے اندر غیرت کا مفہوم ختم ہو جائے، جیسے مغربی معاشرے ہیں، تو وہاں پھر وہ دوسری سائڈ پہ تباہ ہو گئے، یعنی ان کے اندر عفت کا، عزت کا، ناموس کا، حیا کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو اب وہاں پہ کوئی شراب پی کے کسی کی ناموس پہ حملہ بھی کر دیتا ہے تو پھر وہ ان کو فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ۔ اس وجہ سے بھی ہمارے یہاں بڑی پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے اور ان کے معاشروں میں جو ناموس کا تصور ہے بڑا ڈفرینٹ ہے۔ ہم اس لیے مشتعل ہو جاتے ہیں جب مثلا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کوئی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے نبیوں کی بھی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا معاشرے میں وہ حیا کا اور کسی کی ناموس کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ بٹ اگر کسی میں موجود ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اچھا، وَيَصُدَّكُمْ، یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ مزید یہ چاہتا ہے کہ اور یہ کہ وہ روکے تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ یعنی نماز بھی اللہ کے ذکر ہے، تو پہلے جنرل اللہ کا ذکر کا لفظ آیا اور پھر خاص نماز۔ اور شراب کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ جب شروع میں منع کی گئی تو اس کے اندر یہ بات منع کی گئی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو اس وقت تم نے شراب نہیں پینی، یا اگر تم نے شراب پی ہوئی ہے تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، جس کا مطلب تھا کہ دن میں جو 5 نمازیں ہوتی ہیں ان کے درمیان بھی پھر انسان شراب نہیں پی سکتا۔ اب کانسیپٹ کیا ہے کہ اصل چیز جو انسان کو سیدھے رستے پر رکھتی ہے، جو احسان کا بھی تصور ہے، کہ انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، تو جو زندگی کی اصل حقیقت ہے اس سے بے پرواہ نہیں ہو پاتا، اس کو ہر لمحے یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، او ہو اللہ تعالیٰ کو تو ناپسند ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ شراب الٹ ہے، شراب انسان کو اصل حقیقت سے دور لے جاتی ہے، ایک امیجنری ورلڈ میں لے جاتی ہے، اور اس کا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ بس جب مجھے موقع ملے میں دنیا کی اصل حقیقتوں سے فرار حاصل کروں اور ایک امیجنری ورلڈ میں جاؤں اور انجوائے کروں۔ تو یہ بالکل الٹ چیزیں۔ اللہ کی یاد انسان کو اصل حقیقت کے اوپر فوکس کر دیتی ہے، اور شراب انسان کو اصل حقیقت سے دور لے جاتی ہے، اور اسی حالت میں پھر وہ دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی سازش ہے بیسیکلی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب منتہی انتہا سے ہے، انتہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے خود رک جانا، اور بڑے ایمفیسس سے بعد آ جانا، منتہی ہو گیا اس کا فائل۔
تو فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ لگ گئی ہے کہ شراب، جوا، پانسے، استھان شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے ہیں؟ اس کا مقصد شراب اور جوئے سے یہ ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور کینہ پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی رعایات سے روک دے۔ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ لگی؟ اب کیا تم بعد آتے ہو یا ڈھیٹوں کی طرح یہ کہتے ہو کہ اصل میں تو قرآن میں حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور یہ کیا تم اس سے بعد آتے ہو ایکچولی مطلب ہوگا کہ بعد آ جاؤ اس سے۔ تو جب آپ کہتے ہیں بعد آ جاؤ اس سے، اس میں ایک سرٹن ایمفسس ہے، لیکن اگر آپ کہیں فہل انتم منتہون، تو اب بتاؤ تم بعد آتے ہو کہ نہیں آتے، اس کے اندر بہت زیادہ ایمفسس ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ شراب اور جوئے میں مشغول کر کے، اور روک دے تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے، پس کیا تم باز آتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسلام نے سلیوری کو کیٹیگوریکلی کیوں نہیں مطلب ختم کیا، یا اس کو ختم کرنے کا حکم کیوں نہیں جاری کیا؟ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمیں دو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایکچولی اسلام نے سلیوری کو ختم کیا ہے، کیسے کیا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ فوراً ختم نہیں کیا۔ جیسے یہ شراب کے متعلق بھی بات آئی کہ تدریجاً اس کو ختم کیا گیا، امیجیٹلی ختم نہیں کیا گیا۔ ایک آپ معاشرے کو امیجن کریں، میں نے پہلے بھی ایک دو مثال دی تھی، ایک مووی تھی، اب اس کے نام نہیں یاد، اس کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو جیل میں ہوتا ہے، اور اس نے تقریباً ساری زندگی جیل میں گزاری ہوتی ہے، اور اب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہاری سزا معاف ہو گیا اور تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ایکچولی وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی جہاں وہ جا سکے۔ تو وہ پھر ایونچولی کوئی دوبارہ کوئی سزا کا قابل کام کر کے دوبارہ جیل آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی نسلیں غلامی میں گزر گئیں یا جو کئی سالوں سے غلام تھے، تو اب ان کا کوئی اپنا سورس آف انکم تو ہوتا نہیں تھا، اور بے شمار غلام جو تھے وہ موجود تھے عرب معاشرے کے اندر۔ تو اگر جس کو کہتے ہیں نا یک جنبش قلم، اگر غلامی ختم کر دی جاتی تو ایکچولی معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ بالکل ہی ایک طرح سے سٹرینڈڈ ہو جاتے اور معاشرہ الٹا پرابلم میں آ جاتا۔ اس لیے اسلام نے اس کو تدریجاً ختم کیا۔ جیسے شراب کی عادت تھی، لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، تو اب وہ اگر ان کو ایک دم ختم کی جاتی تو لوگ بہت زیادہ مشکل میں آ جاتے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کیا، اسلام نے اس کو گریجولی ختم کیا۔ اچھا، اب ایونچوئل جو اس کو ختم کیا گیا، اس کے لیے مجھے صورت ایگزیکٹ ریفرنس ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اس کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں الفاظ کہ تمہارے غلاموں میں سے جو بھی مرد یا عورت اگر مکاتبت کرنا چاہیں، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مالک سے جا کے کہتے ہیں کہ جی میری قیمت بازار کے اندر اتنے درہم ہے، تو آپ مجھے یہ موقع دیں کہ میں یہ کما سکوں اور آپ کو پے کر دوں۔ تو اس کے اوپر لازم ٹھہرایا گیا کہ اگر تمہیں اس میں لگتا ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے، مثال کے طور پہ کیونکہ جنگی قیدی بھی غلام بن جاتے تھے، تو اس میں تو یہ چانس ہو سکتا تھا کہ ایک جنگی قیدی ہو، دشمن کا ہو، اور وہ آزاد ہو کے اسی معاشرے میں رہنا تو شروع کر دے اور اس کی وجہ سے الٹا کوئی مزید مسائل پیدا ہو جائے، تو اس کیس میں تو ایک فرق چیز ہے۔ بٹ ان جنرل یہ حکم ہے کہ اگر ایسی کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر تم ان سے مکاتبت کرو، یہ حکم دیا گیا نمبر 1۔ اسی آیت میں مزید یہ بتایا گیا کہ جو معاشرہ ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے، ان کے لیے پیسے اکٹھے کرے، اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سے بھی ایک مصرف یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تو جگہ جگہ یہ ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے غلام آزاد کیا جائے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ غلام جو خود سے آزاد ہونا چاہتا ہو، اس کو یہ آپشن دے دی گئی کہ وہ آزاد ہو جائے، اور معاشرے کو کہا گیا اس کو آزاد کرو۔ صرف اس میں ایکسیپشن کچھ ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی تازہ جنگی قیدی آیا ہے اور دشمن کا جاسوس ہے ایکسٹرا، اس کو چھوڑ کے تو سب کو یہ ٹیکنیکلی یہ حکم دے دیا گیا کہ انہیں آزاد کرو۔
تو اس حساب سے اسلام نے تقریباً غلامی ختم کر دی. 100% اس کے متعلق حکم شاید اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ جو غلامی ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے، اس میں 2 اینگل ہوتے ہیں. ایک تو اینگل ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق صرف جنگی قیدی کو غلام بنایا جا سکتا ہے. جو لوگ پکڑ کے غلام بنا دیتے ہیں اس کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی غلام کی اولاد ہے وہ آٹومیٹکلی آزاد ہوتی تھی. کسی غلام کی اولاد غلام نہیں ہوتی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی جنگیں ہو رہی ہیں اور پتہ لگا آپ جنگ میں آپ کے قیدی پکڑے گئے، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا. آپ ان کے قیدی پکڑے اور آپ کو اجازت نہ ہو غلام بنانے کی، ایک تو اس سے کچھ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے بیکاز جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ ریسیپروکل بیسس پہ ہوتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جنگی قیدی آ گئے، پرزنرز آف وار، اور مثلاً جیسے یہ 1971 میں ہی ہوا تھا، ہمارے قیدی ان کے پاس چلے گئے، تو اب الٹا ایک مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ ان قیدیوں کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. تو جب اس وقت یہ آپشن ہوتی ہے کہ ان کو غلام بنا دیا جائے تو ایکچولی ان کو کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے، رہنے کو بھی مل جاتا ہے، اور وہ معاشرے میں گھوم پھر بھی سکتے ہیں. تو بعض صورتوں میں اس کے اندر کچھ حکمت بھی ہوتی ہے، بجائے ان کے کہ ان کو جیلوں میں قید کر کے رکھیں. اگر وہ غلام بن کے آ گئے ہیں آپ کے پاس اور آپ کے گھر میں کام شام کر رہے ہیں اور ان کو کھانا پینا پہننا اور ایک نسبتاً آزاد فضا مل رہی ہے، تو جیل میں قید ہونے سے شاید وہ بہتر بھی ہو. تو اس وجہ سے اس کو بالکل زیرو نہیں کیا گیا، لیکن اٹ از ہائیلی ڈسکریجڈ. اور جیسے قرآن کی انسٹرکشن کے مطابق یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر کوئی مکاتبت کرتا ہے تو آپ نے اس کو ہر حال میں مکاتبت اس کی اگری کرنی ہے انلیس کہ کوئی وہ فساد والا عنصر. میں نے معلوم کرنا تھا کہ یہ جو کفارہ ہے، کفارہ میں 10 مسکینوں کا کھانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے اور یا پھر وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. تو یہ تینوں برابر تو نہیں ہے. تو یہ ان کا یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور غلام کی قیمت یہ برابر ہوتی ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہوتے، کپڑے بھی برابر نہیں ہوتے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ایک سے زیادہ آپشن دی جاتی ہے تو آپ کے پاس ایکچولی ایک اور اپرچونٹی آ جاتی ہے کہ آپ نے اب بنیادی طور پہ کچھ نیکی کر کے اپنی برائی کو دور کرنا ہے. نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو دور کرتی ہیں. تو اب آپ کو ایک منیمم بھی بتا دی اور ایک ریکمینڈڈ بھی بتا دی. یعنی ریکمینڈڈ تو ہے کہ غلام ہی آزاد کر دو، حالانکہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کے بھی کفارہ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ زیادہ نیک ہوں گے وہ ایسے موقع پر غلام آزاد کریں گے. تو غلام آزادی کی ایک آپشن آ گئی. دوسرے غلام آزادی ریکمینڈڈ تو ہے، لیکن اگر غلام ہو ہی نہ تو پھر بھی تو کوئی کفارہ چاہیے. تو اس کے بعد جو دوسرا کفارہ دیا گیا وہ نسبتاً کم تھا کہ اچھا جی 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں، اور ایک اس سے بھی کم دے دیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تو مطلب یہ ہے کہ جس کی استطاعت کم ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، جس کی استطاعت زیادہ ہے وہ کپڑے پہنا دے، جس کی اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے وہ غلامی آزاد کر دے. تو شاید اس میں یہ عنصر ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے اور پھر روزے رکھ 3 دن کے. 10 مسکینوں کو کھانا بھی نکلا، بالکل ایسی. اور یہ ہمارے یہاں فطرے میں بھی ہوتا ہے. جب ہم عید الفطر کے اوپر دیتے ہیں نا تو ہمارے یہاں جو علماء حضرات جو ہمیں منیمم بتاتے ہیں نا وہ گندم کے بیس پہ بتاتے ہیں. بٹ آپ گندم کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں، جو کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں، کشمش کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی بیسس پہ دے سکتے ہیں، کھجوروں کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں. تو جس کے بعد زیادہ ان کو ایک طرح سے انسینٹیو ہے کہ آپ زیادہ نیکی کر لیں. میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. آج کل گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ 2 سال سے 7 سال کے بچے جو ہیں ان کو جو والدہ ہوتی ہیں وہ کارٹون کی فلمیں جس میں گانے بھی ہوتے ہیں یہ، اور وہ یعنی ریگولر فیز بن جاتا ہے اور وہ بچہ جو ہے بچپن سے ہی وہ اس ماحول میں چلا جاتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا لیول بدل ہے جو ماؤں کو سجیسٹ کیا جائے کہ بیٹا اس کی بجائے آپ اس طریقے سے چیز کر لیں تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ جائے گا؟ یا کیونکہ آپ موبائل میں گیمز اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو نیٹ فلیکس پہ جو کارٹونز وغیرہ آج کل آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میں پوری طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہا، لیکن شاید میسج میں نے آپ کو بھیج دیا. دیکھیں جی اس میں ڈھونڈنے کو آپ جب ڈھونڈنا شروع کریں گے نا تو آپ کو چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کارٹون میں یہ کارٹون آتے ہیں، پتہ نہیں انڈیا میں بنتے ہیں کہاں پہ بنتے ہیں، عبد الباری کے. اب عبد الباری کے کارٹون ہیں وہ بھی ریزنیبلی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سنگر تھے جو مسلمان ہو گئے، تو ان کی مجھے ایک کیسٹ تو یاد ہے، اس کا نام تھا تھینک یو اللہ. اب اگر آپ نے بچوں کو گانے ہی سنانے ہیں تو وہ تھینک یو اللہ کے گانے ہیں، تو وہ آپ سنیں، وہ ان میں ردم، اور وہ کیونکہ ایکچولی بہت مشہور سنگر تھا جو مسلمان ہوا تھا،
پتہ نہیں کیٹ سٹیون ایسے کچھ کا نام تھا, تو وہ بعد میں یوسف سم تھنگ اس کا نام ہو گیا. تو وہ بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے ہائی کوالٹی سانگ ہے, بیکاز اس نے ایک تھینک یو اللہ. سنگر تھا بہت بڑا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی, اور آپ بچوں کو اگر وہ سنوائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی سے سہولت ہوگی. اور بچے انشاءاللہ. جو بھی بچوں کو ہوتا ہے نا ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہ اگر یہی والی چیزیں اچھی کر کے مل جائیں گی تو ان کا انٹرسٹ بھی قائم رہے گا, اور وہ انجوائے بھی کریں گے, اور ان کی تربیت بھی اس طرح ہو جائے گی. اچھا یہ موسیقی جو ہے یہ حرام ہے یا ممنوع ہے, اس پہ کیا دونوں چیزوں میں فرق ہے؟ دیکھیں یہ نا وہ اسی طرح کا سوال ہے جو پیچھے کرسمس کے اوپر بھی ہوا تھا. ایک چیز ہوتی ہے اچھا حرام اور ایک ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن. اگر ہم سمپل جی میوزک کی بات کریں نا تو ٹیکنیکلی میوزک اس طرح جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے حرام نہیں ہے, لیکن اگر آپ میوزک کو ٹھیک. دیکھیں کہ میوزک کون سا اویلیبل ہے, تو جو 99% میوزک ہے وہ حرام میں چلا جاتا ہے. تو ہر دور میں جو میجورٹی میوزک ہوتی تھی نا وہ میوزک ہوتا تھا بے حیا میوزک, جو ابھی بھی ہوتا ہے, چاہے وہ فلموں کے گانے ہیں چاہے دوسرے گانے ہیں جن کے اندر عشق عاشقی اور اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں, تو یہ ممنوع کے زمرے میں ہی آتی ہے. لیکن اگر آپ سمپل میوزک مطلب اگر کسی نے کوئی ملی نغمہ گا رہا ہے یا ملی نغمے پہ میوزک بج رہی ہے, یا اس زمانے میں بھی جو اونٹوں کی وہ ہوتے تھے نا لے کے چلنے والے, وہ گانے گاتے ہوتے تھے جس کو ہدی یا ہدی کہتے ہیں, وہ حرام نہیں ہے. تو کسی چیز کو ترنم میں پڑھنا, کوئی ساز بجا لینا ان اٹ سیلف تو حرام نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ 90 موسیقی 95 حرام ہے. 99% استعمال اس کا حرام ہے نا, تو اس لیے پھر میوزک کو برا ہی کہہ دیتے ہیں, تو کوئی اتنی بھی غلط بات نہیں. وہی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیقی حرام ہے, جو موبائلز کے جو ٹونز ہیں موبائلز بند کر کے رکھیں تاکہ وہ جو ٹونز ہے وہ حرام ہے, تو وہ اس طرح کا کوئی میسج ہماری مسجد کے باہر لگایا گیا ہے. نہیں میں تو آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیے نا, لیکن بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ پھر کیونکہ موسیقی کو اتنا ڈسکریج کیا گیا تو انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری موسیقی ہی حرام ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسے سمجھتے ہیں کہ تصویریں حرام ہیں. آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو تقریباً اس پہ اجماع امت تھا کہ تصویر تو ہے ہی حرام. آج کے آپ دور میں دیکھیں گے تو 99% جو علماء ہیں وہ تصویریں کھنچواتے ہیں. اب 100 سالوں میں تو تصویر حرام سے جائز نہیں ہو گئی. وہ کیونکہ اس زمانے میں جو تصویریں بنتی تھی ان کا میجر پرپز ہی بت پرستی ہوتا تھا, تو تصویروں کو برا کہا گیا. حدیث میں بھی ان کے لیے الفاظ استعمال کیا گیا کہ جہاں پہ تصویر ہوگی وہاں فرشتے نہیں آئیں گے. تو لوگوں نے اس سے جنرل حکم نکالا کہ ساری تصویریں حرام, حالانکہ ساری تصویریں ایکچولی نہ حضور کے دور میں حرام تھی نہ آج حرام. اسی طرح موسیقی کیونکہ اس کا پریڈومیننٹ استعمال بے حیا تھا, اس وجہ سے موسیقی کے متعلق کہا گیا کہ ان کے تو آلات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توڑنے کے لیے آیا ہوں. بالکل ایسے ہی جہاں پہ آپ جائیں اور کہیں پہ خدا نہ خواستہ یہ جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ موسیقی کی اس طرح کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی حکمران نیک آ جائے, وہ جائے اور ساری چیزیں توڑ دے اور کہے جی میں تو ان آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے میں نے یہ ایفرٹ کی تھی کہ میں حکمران بنوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ جو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ستار جو ہے وہ ویسے ہی حرام ہے, لیکن علماء نے اس کو لے لیا. ہو سکتا ہے 100 سال بعد علماء کا اس کے متعلق بھی خیال تبدیل ہو جائے, لیکن اگین سیئنگ دیٹ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی حرام نہیں ہے, وہ بھی انکمپلیٹ انفارمیشن ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں یا میری انڈرسٹینڈنگ میں موسیقی حرام نہیں ہے, غامدی صاحب بھی کہتے ہیں موسیقی حرام نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے ان کی بات صحیح ہے, لیکن وہ پوری آدھی بات کرتے ہیں. پوری بات یہ کہ موسیقی حرام نہیں ہے, لیکن جو موسیقی آج کل ہوتی ہے وہ 99% یا 98% حرام ہے. اب یہ بری بات بتا لگی, اب لوگ جو دل چاہتا ہے کریں. وہ ایکچولی ہمارے وہ موبائل کے ٹونز کے ریفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے نوٹس لگایا ہے وہاں پہ. وہ بھی دیکھنا ہے ٹون اگر ایسی ہے جو کسی بےہودہ گانے کی ہے تو وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. اور اگر سمپل ٹرن ٹرن والی ٹون ہے جو اوریجنل ٹون ہوتی ہیں ان کی, اور ویسے مسجد کے اندر آپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی ٹون نہیں بجنی چاہیے نا, وہ تو ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے. موبائل بند ہو کے آنا چاہیے یا نہ لے کے آئے. ہاں جی.